اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام میں ہم قانون کی بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں ہم نے کہا جہاں تک قانون کا تعلق ہے، قانون تمام ادیان میں، چاہے اسلام ہو یا عیسائیت ہو، یہودیت ہو، تمام ادیان میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قانون بنانے کا اختیار اور لاگو کرنے کا اختیار ذات پروردگار کو ہے، انسان کو نہیں. تو پھر ہم نے کچھ مثالیں بھی دے دی پچھلے درس میں. تو اب ایک بات لازم ہے کہ وہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ زیر نظر رہے، اور وہ یہ ہے کہ جن قوانین کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اوامر الہی اور نواہی الہی، اور یہ سب کے سب شرعی قوانین ہیں، شریعت کے قوانین. پوری طرح توجہ رکھیں. شریعت کے قوانین جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ شریعت کا قانون بنانا اور پھر اس کا نفوذ کرنا، یعنی توزیع اور صدور، دونوں چیزیں حق ہے صرف اللہ کا، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اذان میں سے حی علی خیر العمل نکال لینا اور اس کے بجائے الصلاۃ خیر من النوم داخل کرنا، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ یا تو اللہ کا، اصل میں اللہ کا کام ہے یہ، اور اللہ کا یہ قانون ہم تک کون پہنچاتا ہے؟ نبی پہنچاتا ہے، انبیاء پہنچاتے ہیں. تو لہذا شارع مقدس، شارع یعنی شرع بنانے والا، شرع کا واضح وہ اللہ ہے، اور اللہ ہم سے رابطہ کرتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہمارے لیے. لہذا اللہ بھی شارع ہے اور نبی بھی شارع ہے، اور کوئی شارع نہیں بن سکتا ہے. یہ بات کل کے سلسلے میں لازماً یاد رکھنی ہے. لیکن کچھ ایسے قوانین ہیں جو کہ شرع کے ساتھ، شریعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. مثال کے طور پر ملکی قوانین ہیں، ملکی قوانین، جو ملکی قوانین ہیں وہ اس دائرے میں نہیں آتے. یہ بات یاد رہے، یہ اس دائرے میں نہیں آتے ہیں، لیکن ان کے اصول یعنی مبادیات چند آیتوں اور چند حدیثوں سے واضح ہے کہ مبادیات اور اصول، پرنسپل جو ہیں، بنیادیں جو ہیں، وہ چیزیں فراہم کی ہوئی ہیں اسلام کی شریعت میں، لیکن تفاصیل نہیں ہے. وہ تفاصیل جو ہے، تفاصیل
وہ تفاصیل انسان خود اپنی صورت حال دیکھ کے طے کر سکتا ہے. تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ جہاں مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک میں وہ سب لاگو ہوتا ہے جو ہم نے پچھلے درس میں بتا دیا. پچھلے درس میں جو کچھ ہم نے بتا دیا وہ مسلم ممالک میں لاگو ہوتا ہے. سمجھ رہے نا کہ نمبر 1 اوامر الہی اور نواہی الہی، اور اس کے ساتھ ملکی قوانین کے اصول اور مبادی یہ طے ہے، لیکن ان کے تفاصیل جو ہے ملکی قوانین کے وہ روزمرہ بنیادوں پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جیسے آج کل اسلامی ملک ہے ایران، وہاں کا جو مجلس جو وہاں کی ہے وہ وقتاً فوقتاً ملکی قوانین میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں، ان کو اختیار ہے، لیکن اصل میں اصول اور مبادیات میں رد و بدل نہیں کر سکتے. آپ سمجھ گئے؟ تو رہا یہ مسلم ممالک کا سوال. لیکن یہ سب کچھ جو غیر مسلم ممالک یا معاشرے ہیں، سوسائٹیز، معاشرے ہیں، ان پہ لاگو نہیں ہوتی ہے یہ بحث جو ہم نے کل کی، جو ہم نے اس وقت بھی کر رہے ہیں، ان پر لاگو نہیں ہوتی. صرف ان پر ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو غیر مسلم اکثریتی، یعنی وہاں مسلمان رہتے ہیں لیکن اکثریت غیر مسلم ہے، اکثریتی ممالک یا معاشرے ہیں، ان پر بھی یہ بحث لاگو نہیں ہوتی. یہاں مسلمانوں کا وظیفہ کیا ہے؟ یہاں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی یعنی ہماری ذمہ داری ہے. مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ایسے ممالک کے جو قوانین ہیں، ملکی قوانین کی مکمل مطابقت کریں. ملک کے قوانین جو ہیں ان کی مطابقت کریں. کیونکہ وہ ملک کی قوانین جو ہیں وہ بنانا اس غیر مسلم ملک کا اپنا کام ہے، غیر مسلم اکثریتی ملک کا بھی اپنا کام ہے. کیونکہ غیر مسلم اکثریتی ملک جو ہوگا وہاں بھی لاگو ہوگا اکثریت کا قانون. اقلیت کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا ہے. اقلیت کے لیے وہاں سول کوڈ ہوتا ہے، سول کوڈ، یعنی اس پر جیسے مسلمان اکثریتی ملک ہوگا وہاں غیر مسلم اکثریت ہوگی، ان پہ لاگو نہیں ہوگا ملکی قانون، اور ان پر لاگو جو ہوگا وہ پرسنل لا کوڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ لاگو ہوگا. تو لہذا غیر مسلم ممالک ہیں یا معاشرے ہیں یا غیر مسلم اکثریتی ممالک یا معاشرے ہیں، ان میں مسلمانوں کی چند ایک ذمہ داریاں. نمبر 1 یہ کہ ملکی قوانین کی مکمل مطابقت کریں، اور نمبر 2 یہ کہ اپنے رویے سے ثابت کریں کہ ان کا تعلق صلح و آشتی، امن و آشتی کے مذہب کے ساتھ ہے. یعنی ان کو ثابت کرنا ہوگا جو ہمارا دین ہے وہ دین امن و آشتی کا ہے، صلح کا ہے، رواداری کا ہے، محبت کا ہے، اخوت کا ہے، آپسی ہمدردی کا ہے.
یعنی جو اخلاقی جو خصائل ہوتے ہیں وہ خصائل بارہ لا کے انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صلح و آشتین کے دین کے ساتھ وابستہ ہے. سمجھ رہے نا؟ لہذا نمبر تین یہ کہ ان کے ذریعے سے ربط و ضبط اور نظم و نسق برقرار رکھنے میں مدد کریں. برقرار رکھنے میں مدد کریں. اور نمبر 4 جب تو ربط و ضبط یعنی جو سوشل کنٹرولز ہوتے ہیں ان کو کنٹریبیوٹ کریں. ربط و ضبط برقرار رکھنے سے، نظم و نسق برقرار رکھنے سے وہ ثابت کریں کہ وہ منظم قوم ہے. اور نمبر 4 افراتفری کا دین ان کا نہیں ہے. افراتفری، بد عملی، فساد وغیرہ وغیرہ سے پرہیز کریں اور شکایت کا موقع نہ دیں. یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. چار بڑی ذمہ داریاں. کی جگہ افراتفری، بد امنی، فساد وغیرہ سے پرہیز کریں اور شکایت کا موقع نہ دیں. شکایت و شکوے کا موقع نہ دیں. ختم ہو گیا؟ اچھا، اب آپ سمجھ گئے کہ جو کچھ ہم بتا چکے ہیں اس کا تعلق نمبر 1 شریعت کے اوامر اور نواہی کے ساتھ ہے، اور ملکی قوانین کے سلسلے میں یا سیاسی قوانین کے سلسلے میں اصول اور مبادیات قرآن اور سنت یعنی حدیث کی روح سے طے ہیں، لیکن تفاصیل جو ہے وقتاً فوقتاً وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ مسلمان اکثریتی ممالک یا کلن مسلمان ممالک پہ یہ لاگو ہوگا، لیکن جو اس کے بغیر یا تو غیر مسلم ممالک ہیں ٹوٹلی یا غیر مسلم اکثریتی ممالک ہیں، یعنی وہاں غیر مسلم اکثریت میں ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں. ان دونوں جگہوں پر مسلمانوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ چونکہ وہ ایسے ممالک میں نہیں رہتے، اس لیے وہ ملکی قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان کے مطابق رہ رہے ہیں. نمبر 2 رویے سے ثابت کرے کہ صلح و آشتی کا مذہب ان کا دین ہے.
نمبر 3 یہ کہ ربط و ضبط اور نظم و نسق برقرار رکھیں، اور نمبر 4 یہ کہ افراتفری، بدامنی، فساد وغیرہ سے پرہیز کریں اور شکایت کا موقع نہ دیں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، مسلمان بھلائی کا پابند ہوتا ہے، صلح و آشتی کا پابند ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ رہی ہے بات، اسے آگے ہم چلتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج تک جتنے 1,24,000 پیغمبر 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، تو وہ سب کے سب یہ والا کام وہ کر چکے، یعنی خدا کی طرف سے قوانین لائے، قوانین پر عمل کیا جہاں کہیں بھی ان کے لیے ممکن تھا، حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہودی، انہوں نے ہو بہو جو کچھ قانون تھا، ملکی قوانین بھی، وہ بھی لاگو کیے، ان پر عمل کھڑایا معاشرے کے ذریعے سے، لہذا یہ حصہ انبیاء کے ذریعے سے پورا ہو گیا۔ یہ سب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون خدا کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے، تو یہ عمل میں لایا ہے تمام انبیاء نے، خاص کر ان انبیاء نے جن کو موقع ملا مذہب کی بنیاد پر ایک ریاست، ایک اسٹیٹ قائم کرنے کا، اور اس میں 2 مثالیں ہیں، ایک یہودیوں کی، خاص کر سلیمان اور داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں، اور پھر حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اور ہمارے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں ایک مذہبی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، اور وہ اسلامی اسٹیٹ برقرار رہی بڑی دیر تک۔ اچھا، اب جب دیکھا جائے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، میں یہ مٹاؤں کچھ، یہ حصہ میں مٹاتا رہوں، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، انبیاء کی قد و کاوش نہ ہوتی، انبیاء نے کوشش نہ کی ہوتی، کس چیز کی؟ قانون کی بالادستی کی۔ قانون کی بالادستی ضروری ہوتی ہے، قانون کی بالادستی ہمارے لیے، قانون کی بالادستی کا مطلب ہے اسلامی قانون کی بالادستی ہے۔ تو قانون کی بالادستی نہ ہوتی، انسان جو ہوتا ہے، انسان اگر لا قانونیت ہو، یعنی قانونیت ہو، اور اگر لا قانونیت، جب قانونیت ہوگی، اس کا مطلب ہے جو معاشرہ ہے وہ ایک سیٹ ڈگر پر چلے گا، قانون کی بالادستی ہوگی، قانون حاکم ہوگا، حکومت قانون کی حکومت ہوگی، رول آف لا، اور لا ہمارے لیے معلوم ہے کہ کون سا لا، اگر اس کی حکمرانی ہوئی، حاکم ہوا، اس کا مطلب زندگی گزرے گی ایک خاص ڈگر سے، ایک خاص طریقے پر، منظم طریقے سے، ربط ضبط کے ذریعے سے۔ اور ایسے ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو کیا ہوتا ہے؟ موقع ملتا ہے، کس چیز کا موقع ملتا ہے؟ کس چیز کا؟ انڈیویجول ڈیولپمنٹ کا، انفرادی ارتقاء کا، انڈیویجول ڈیولپمنٹ کا، یعنی ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی صلاحیتیں بارآور ہوتی ہیں۔ انسان کی صلاحیتیں تبھی بارآور ہوں گی جب امن و امان قائم ہوگا، جب ربط و ضبط ہوگا، جب ڈسپلن ہوگا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، ہر کسی کو مواقع فراہم ہوں گے، اپرچونٹیز ول بی اویلیبل ٹو ایوری باڈی، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ اس کی انڈیویجول پرسنالٹی جو ہوگی اس کی ڈیولپمنٹ حاصل ہوگی۔ لیکن جہاں کہیں لا قانونیت ہو تو وہاں انسان کی جو استعداد ہے، استعداد جو اللہ نے رکھی ہے، استعداد بیکار چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس لحاظ سے بھی ذمہ داری انسان کی، عقل مند انسانوں کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے ایک قانون کے تحت زندگی گزاری جائے، لا قانونیت میں زندگی نہ گزاری جائے۔
آج تک یہ ایک حصہ. دوسرا حصہ بحث کا کہ آج تک جتنا زمانہ گزر چکا، آج تک جتنا زمانہ گزر چکا، اس پہ ہم جب نظر ڈالیں گے تو جو کوئی بھی ترقی ہوئی ہے، جو کوئی بھی ترقی ہوئی ہے، وہ ترقی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ ترقی اسی قانونیت کی دین ہے. جو کوئی بھی ترقی ہوئی ہے، جو کچھ بھی ترقی ہوئی ہے، وہ ترقی آج تک جو کوئی بھی ابتدا سے ترقی قانونیت کی دین ہے. قانونیت نہ ہوتی تو یہ ترقی بھی ممکن نہ تھی. یعنی جس منزل پر انسان آج آئے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت ترقی ہوئی، حالانکہ بہت ترقی نہیں ہوئی ہے، بہت کم ترقی ہوئی. جتنی استعداد اللہ نے رکھی ہے انسانوں کے اندر، اس کے تناسب سے ترقی نہیں ہوئی اتنی، اس نسبت سے، اس تناسب سے، اس پرپورشن سے اتنی ترقی نہیں ہوئی. انسان اتنا انٹیلیجنٹ نہیں بنا جتنا انٹیلیجنٹ وہ بن سکتا تھا، کیونکہ انٹیلیجنس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انٹیلیجنٹ میں ٹھہراؤ نہیں آتا ہے، انٹیلیجنٹ میں ریٹروگیشن بھی نہیں آتا کہ آدمی پیچھے کی طرف چلا جائے، یہ امکان نہیں ہے، آگے طرف جا سکتا ہے، ورنہ ٹھہراؤ آ سکتا ہے. جو کچھ آج تک ہم اپنی ذہانت کے اعتبار سے، اپنی انٹیلیجنس کے اعتبار سے آگے جا چکے ہیں، وہ اس میں ہم مرہون منت ہیں اس قانونیت کے جو انبیاء کے ذریعے دنیا بھر میں قائم ہوئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانیت کا وجود بھی کہیں نہیں ہوتا. پھر لا قانونیت ہوتی، اور لا قانونیت کا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حیوانیت. اس کا نتیجہ حیوانیت ہے، اور حیوانیت کے مقابلے انسانیت جو ہے، انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہوتا. انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہوتا. انسانیت اگر کچھ ہے اب بھی، وہ اسی قانونیت کی دین ہے جو قانونیت صرف انبیاء کے ذریعے سے قائم ہوئی. جیسے پچھلے کسی درس میں ہم نے کہا تھا کہ ہربرٹ سپنسر نے کہا کہ دنیا کے پہلے مذہبی رہنما جو ہیں، پہلے رہنما وہ تھے، وہی پہلے ادیب بھی تھے، یعنی وہی پہلے مین آف لیٹرز بھی تھے. جو علم و ادب ہے، علم و ادب کے رہنما انبیاء ہی رہے ہیں. انبیاء نہ ہوتے تو یہ ماحول قائم نہیں ہوتا. یہ ماحول قائم نہیں ہوتا تو اس صورت میں انسانیت نہیں ہوتی، حیوانیت کا بول بالا ہوتا. اللہ نے جو استعداد دی ہے انسانوں کے اندر، وہ استعداد بار آور نہ ہو چکی ہوتی. سمجھ رہے نا؟ تو یہ انبیاء کی دین ہے کہ جتنا کچھ ہمارے پاس ہے انہی کی وجہ سے ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اگرچہ گنجائش تھی بہت آگے جانے کی، لیکن چونکہ ہر نبی کو تھوڑا سا موقع ملا، اور تھوڑے سے موقع کے بعد ان کی امتیں ان کے خلاف چلنے لگی، انحراف میں چلی گئی، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر کی امت بھی راستے سے، ڈگر سے ہٹ گئی. صحیح ہے نا؟ غلط نہیں ہے، تاریخی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے. اس سے کوئی منہ موڑ نہیں سکتا، کوئی اس کی یعنی نفی نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی کہے گا نہیں جی یہ نہیں ہے، ہمارا دین تو زبردست ہے، مسلمان کا معاشرہ زبردست ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جیسا ہم ایک بار کہہ چکے، تاریخ ہماری بتاتی ہے ابتدائی چند سالوں کے بعد، اور وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہی رواج چل پڑا راستے سے ہٹنے کا، منحرف ہونے کا، ایک دوسرے پر ظلم متعدی کا، وغیرہ وغیرہ. اسلام کا جو ڈھانچہ ہے، اسلام کا جو فریم ورک ہے، اسلام کی جو چارچوب ہے، اس سے باہر آنے کا بالکل پیغمبر کی زندگی کے اختتام کے ساتھ ہی ایسا ہوا. اور اگر ایسا نہ ہوتا،
ہر پیغمبر کو اپنا موقع ملا ہوتا، ٹائم ملا ہوتا، امتوں نے ان کی مطابق کی ہوتی، پھر صورتحال مختلف ہوتی، ہم انسانیت کے بہت آگے ڈگر پر پہنچ چکے ہوتے، اور جو استعداد ہے، استعداد ہم نے اپنی استعداد بالکل ایکچولائز کی ہوتی، برابر کی ہوتی، اور ہماری انٹیلیجنس آج مختلف ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے، ایسا بدقسمتی سے یہ ہے کہ موقع نہیں دیا ہم نے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب دوسری صورتحال یہ ہے، یہ ایک پہلو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اس چیز سے ہٹ کے کس چیز سے کام لیتا ہے اپنی استعداد کو برابر کرنے کا، اور وہ ہے عقل. عقل کی بنیاد پر بھی عقل کا استعمال کر کے، عقل کا استعمال، عقل کا استعمال کرنے سے بھی ہم اپنی استعداد کو برابر کر سکتے ہیں، اپنے کو زیادہ ذہین بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا عمل دخل بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے. اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو ہم نتیجہ یہ نکالیں گے کہ یہی چیز خالی یہ چیز، عقل کا استعمال، خالی یہ چیز ہمیں اس مقصد کی طرف نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے مقصد حیات ہمارا رکھا ہے. مقصد حیات کی منزل جو ہے، اس منزل تک خالی عقل پہنچا نہیں سکتی، کیونکہ عقل کے اپنی شارٹ کمنگس ہوتی ہیں، اپنی خامیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی بلکہ اکثر موقعوں پر عقل کام ہی نہیں کرتی، کیونکہ بہت کچھ پوشیدہ ہے ہم سے. میٹا فزکس تو سب کا سب پوشیدہ ہے نا. میٹا فزکس، فزیکل چیزیں تو ہماری نظر میں ہیں، ان پہ ہماری عقل کام کر سکتی ہے، لیکن وہ 10 سے زیادہ کم، اشیر بلکہ سموا حصہ ہے وہ حقیقت ریالٹی کا سموا حصہ ہے، 100th پارٹ. تو لہذا واحد عقل ہمارے کام نہیں آ سکتی اس منزل پر پہنچنے کے لیے جو ہم سے پوشیدہ ہے، جس کی حقیقتیں ہم سے پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ سب کے سب میٹا فزیکل ہے، وہ سب کے سب سپر نیچرل ہیں، نیچر سے اوپر بالا، نیچر سے بالا، اس سے اوپر ہے. تو وہاں ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں عقل کے سہارے. اگر ہم پہنچ سکتے تو انہی دینی رہبروں کی تعلیمات کے بنیاد پر ہم پہنچ سکتے تھے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ نے جبر تاریخ ایسا ہوا کہ اس نے ہمیں وہ فائدہ اٹھانے نہیں دیا. سمجھ رہے نا؟ لیکن پھر بھی ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ معتد بے حصے میں زمانے کے ہمارے لیے قانونیت کا فریم ورک فراہم کیا، اور ایک داغ بیل ڈالی کہ جہاں نبی کا پیغام نہ ہو، پھر بھی انسانیت ایسی ڈگر پر آ چکی ہے کہ وہ نظم و ضبط کی عادی ہو چکی ہے، اور نظم و ضبط کے تحت ہی زندگی گزارتی ہے، اور اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. لہٰذا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی دین ہے انبیاء کی، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.